إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 23 جون 2017 اور 27 رمضان مبارک 1438 ہجری اور جمعۃ الوداع کا دن ہے، اور یہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں اس کو یوم قدس بھی مناتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور ہمارے پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ جمعۃ الوداع کو اس حوالے سے مناتے ہیں الحمدللہ. ہماری آج کی یہ گیدرنگ رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں سالانہ 9ویں گیدرنگ ہے، اور یہ جو 9 گیدرنگ ہوئی ہیں 2009 سے لے کر آج کی ملا کے 2017 تک مسلسل 9، ان میں سے 7 ایسی تھی جن کی ریکارڈنگ ہوئی ہیں، اور پہلی 2 کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. سب سے پہلی ریکارڈنگ ہوئی تھی 2011 میں 26 اگست 25 رمضان مبارک جمعۃ الوداع کے ہی دن 1432 ہجری میں. مسئلہ نمبر 59 تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس کے بعد پھر مسئلہ نمبر 64، مسئلہ نمبر 76، 93، 120، 146، اور آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 176، اور وہ ہے حکیم لقمان کی 10 نصیحتیں. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک، جس میں ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع کور کریں گے، آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک انشاءاللہ تعالی. کل 9 آیات کی روشنی میں حکیم لقمان کی 10 نصیحتوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج کی درس کی آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں. علمی پوائنٹ نمبر 1، سورہ لقمان قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 31 اور اس کا پارہ ہے 21. اس سورت کا نام حکیم لقمان کے نام کے اوپر ہے، جو ایک حبشی النسل غلام تھے، اور یہ حکیم وہ ڈاکٹر والا حکیم نہیں ہے. اس حکیم سے مراد جو ہے وہ تھنکر ہے، مفکر، جیسے ہم ڈاکٹر اقبال کو بھی کہتے ہیں حکیم الامت. وہ یہ نہیں کہ وہ حکیم تھے یا ڈاکٹر تھے، یعنی حکمت اور دانائی کی انٹلیکچوئل گفتگو کرنے والے لوگ. تو چونکہ عرب کی ٹریڈیشن کے اندر ان کو کوٹ کیا جاتا تھا، ان کے اقوال زرعی لوگوں کو یاد تھے، جس طرح کہ یہاں پہ بھی اکثر لوگوں کو ڈاکٹر اقبال کے اشعار یاد ہیں، لوگ اپنے دلائل کی سپورٹ میں اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو یہ دعوت دی کہ جس حکیم لقمان کی اتنی حکمت بری باتیں تم ڈسکس کرتے ہو، لوگوں کو بیان کرتے ہو، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن سے تم صرف نظر کرتے ہو. اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی سورہ لقمان میں ذکر کیا، اور سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھ دیا، سورت نمبر 31. علمی پوائنٹ نمبر 2، حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے اور نہ
ہی کسی پیغمبر کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، ورنہ وہ اپنی ان نصیحتوں کے اندر پیغمبر کی اتباع کا بھی حکم دیتے، یا وہ اپنی اتباع کا حکم دیتے اگر وہ پیغمبر ہوتے، اور اگر کسی پیغمبر سے فیض یافتہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیتے، لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اہل فطرت میں سے تھے، یعنی ایسے لوگ جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی، لیکن وہ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو آبزرو کر کے اس رزلٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے۔ جو میں اکثر بولا کرتا ہوں، God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام جو قدرتی فینومینا ہیں، مظاہر ہیں، ان سب کے پیچھے گاڈ ہے۔ تو ان چیزوں کو آبزرو کر کے وہ خدا کی ہستی تک پہنچ چکے تھے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ بغیر بنائے بنی نہیں ہے، کسی کے بنانے سے بنی ہے، اور اس ذات کے ساتھ انسان کو کسی بھی مخلوق کو اس ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ حبشی نسل غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور کالے رنگ والے۔ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت چہرہ ہونا چاہیے، حبشی کتنا بھی خوبصورت ہو، ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر تو اس کا چہرہ خوبصورت شمار نہیں کیا جائے گا، موٹے ہونٹوں کے ساتھ اور کالے رنگ کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے حضور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس شکل میں کوئی نقص ہے معاذ اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو خوبصورتی دے کر آزمایا تو کسی کو بدصورت رکھ کے آزمایا، کسی کو دے کے آزمایا، دولت میں کسی سے لے کر آزمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش والا معاملہ کیا ہے۔ یہ حبشیون نسل تھے، سوڈان کے قریب ان کا علاقہ تھا، اور امام طبری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 310 ہجری، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے باقاعدہ طور پر، اور حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری نے جو کچھ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، زیادہ تر آپ سمجھ لیں کہ وہ چھاپا ہی مارا ہے امام طبری کا۔ یہ سب سے پہلے مفسر جو ہے امام طبری ہے۔ تو انہوں نے حکیم لقمان کے حوالے سے کافی واقعات بھی نقل کیے ہیں اور کافی ڈیٹیلز لکھی ہیں، اسرائیلی روایات بھی لکھی ہیں، بے سند ہیں، لیکن کئی چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ جب وہ ٹریڈیشن میں چلتی ہیں تو تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو ان کے آقا نے ایک دفعہ کہا، ایک بکری دی اور کہا کہ اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے سب سے بہترین اعضاء لے آؤ۔ تو یہ ذبح کر کے اس بکری کا دل اور زبان نکال کر لے آئے۔ پھر ان کے مالک نے ایک اور بکری دی اور کہا کہ سب سے بدترین اعضاء جو ہیں اس بکری کے وہ لے کر آؤ۔ تو حکیم لقمان پھر سے دل اور زبان کو لے کر آئے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ دل اور زبان اگر یہ درست ہو جائیں تو ان سے بہتر کوئی عضو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ٹیڑھے ہو جائیں تو ان سے ٹیڑھے کوئی اعضاء نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت حکمت کی بات ہے الحمدللہ۔ اس قسم کے کئی واقعات جو ہے وہ عرب کی ٹریڈیشن میں ان کے مشہور تھے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، حکیم لقمان سے متعلق جو سب سے اہم ترین نصیحتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان، ان کے نام پر سورت رکھی، اور وہ 8 نصیحتیں جو ان کی اپنی تھیں وہ اس میں بیان فرمائی ان 9 آیات کے اندر، آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک، اور 2 نصیحتیں جو حکیم لقمان سے سکپ ہو گئی تھی، اور وہ نصیحتیں تھیں ماں باپ کے حقوق سے متعلق۔ شاید انہوں نے عاجزی کی وجہ سے چھوڑ دی ہوں، کیونکہ لگتا ایسا ہی ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یہ نصیحتیں کی ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے نصیحت کرنا شاید ایسا کوئی فائدہ نہ دیتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے عاجزی کی بنا کے اوپر اپنا نام یعنی اس میں نہیں شامل کیا، ماں باپ سے ریلیٹڈ ان کو کوئی نصیحت نہیں کی۔ بہرحال وہ بہت اہم ترین نصیحتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 نصیحتیں ماں باپ کے حوالے سے حکیم لقمان کی 8 نصیحتوں میں ایڈ کر کے یہ کل 10 بنا دی، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پوری ہوئی 10 نصیحتیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو 10 کی 10 نصیحتوں کو آج مختصر سے وقت میں ڈسکس کریں گے، اور میں اپنی گفتگو کی فلوئنسی برقرار رکھنے کے لیے کوشش کروں گا کہ جہاں مجھے حوالے
یاد ہوں میں ریفرنسز آیات کے نمبرز اور احادیث کے نمبرز بتاؤں، لیکن ادروائز میں انشاءاللہ آیات کے ریفرنسز اور احادیث کی کتابوں کے نام ضرور بتاؤں گا اگر میں نے ان کے نمبرز نہ بھی بتائے۔ تو ان آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک 9 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عقل مندی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو اعضاء دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال ہو، نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اسی طریقے سے جتنے اعضاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں استعمال ہو، یہ اللہ کیا پریکٹیکل شکر ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پھیر لے شکر کی اور پریکٹیکلی وہ ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ شکر شمار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر تو ادا کرے گا صرف اپنے ہی بھلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن نہیں اگر کوئی اس کا نافرمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، چاہے اس کا کوئی شکر ادا کرے چاہے نہ کرے، اس کو وہ فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ خود اپنی ذات میں حمید ہے، ستودہ صفات ہے، کوئی اس کی صفت بیان کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی ہستی اتنی بلند ہے کہ اس کی مخلوقات جو اس نے پیدا فرمائی ہیں وہ ہر مخلوق زبان حال سے اپنے گیٹ اپ سے بول بول کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے۔ ہر چیز جس کی ہم تعریف کرتے ہیں قدرت میں، وہ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، اس کے بنانے والے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی نہ بھی کرے، وہ اپنی مخلوقات کو پرفیکشن سے پیدا کرنے کی وجہ سے تمام مخلوقات اس کی اس پرفیکشن کو آبزرو کر کے بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں انسان جب کوئی خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس کو بنانے والا پاک ہے، اس چیز کا، اس شے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے بنانے والے کا کمال ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2326 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بڑی لمبی حدیث قدسی ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے تمام جن و انس، اگر تم سب کے سب مل کر اتنے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ جتنا کہ تم میں سب سے پرہیزگار شخص ہے، پوری دنیا اتنی نیک ہو جائے تو میری شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکو گے، اور اے جن و انس، اگر تم سب کے سب اتنے بدکار اور گناہگار ہو جاؤ جتنا کہ تم میں سب سے بدکار شخص ہے تو میری شان میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ وہ جو بات ہوئی نا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تو جو مرضی کر دے رہا، وہ یہ بھی نہیں، ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا جس نے اس کی نافرمانی کی اور جو اس کا مجرم ہوا۔ یہ بھی سائملٹینیس کنٹراسٹ یاد رکھنا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تکفروا، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی بندہ اس کے ساتھ کفر کرے، ناشکری کی روش اختیار کرے۔ یہ کفر سے مراد یہ نہ سمجھے کوئی ہندو سکھ عیسائی ہے،
عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی. ایک مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. عملاً وہ کافر ہے, عقیدے میں بے شک مسلمان ہے. تو کفر, ناشکری, انکار, عربی میں یہ ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے چاہے وہ کوئی عملی کافر ہو چاہے وہ اعتقادی کافر ہو. اللہ اپنے بندوں سے کفر, ناشکری کو, نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ, اور اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے, اس کی اطاعت کرو گے, یہ تم سے وہ پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے, اتنا باریک بین ہے. انسان اپنی داڑھی سے, پگڑی سے پبلک کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے حضور جو رجوع لانے والا دل ہے, سلیم الفطرت, اس کی قدر ہے. اسی طریقے سے سورۃ الحجر کے حوالے میں 49 نمبر اور 59 نمبر آیت ہے, یہ بہت اہم آیت ہے. آج کل جو یہ فتنہ کھڑا کیا ہے این جی اوز کی جانب سے بھی اور کچھ سمجھ لیں غیر مسلموں کی جانب سے بھی, اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ جو ناواقف لوگ ہیں جو علماء کے برے کردار کی وجہ سے متنفر ہیں اور کسی حد تک صحیح متنفر ہیں, لیکن وہ دین کی پکچر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی گاڈ از آل لونگ, اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے. اور یہ خصوصاً کرسچنز نے یہ ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی مسلمانوں کا خدا تو صرف اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, نافرمانی والوں سے نفرت کرتا ہے, جبکہ ہمارا خدا سب سے محبت کرتا ہے. تو میں نے پھر ان لوگوں کو باقاعدہ علمی پھکی اور الزامی جواب دیا ہے اینٹی وینم کہ ہماری جو یہ موقف ہے, جو قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن ہے, اس کو دنیاوی معاملات بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, دنیا میں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دے دیں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, ہم گوارا کریں گے؟ چاہے وہ ہماری ریلیٹو بھی نہ ہو, ہم کہیں گے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یتیم ہو جائیں گے, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے, ان کا کیا بنے گا, ترس کھائیں گے نا. تو جو لوگ یہ ڈاکٹرائن کہہ رہے ہیں کہ گاڈ از آل لونگ, اللہ تعالیٰ تو سب سے محبت کرتا ہے, وہ نفرت کسی سے نہیں کرتا, تو اس سے پوچھے پھر وہ ایسی ہزاروں عورتوں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اگر آل لونگ ہے تو نہیں, وہ موت دے کر آزماتا ہے, کسی کو زندگی دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. یہ دنیا آزمائش ہے. اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی, آخرت کی زندگی نہ ہوتی, تو واقعی ظلم تھا ایسی عورت کو موت دینا. لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے, آخرت کے بغیر تو یہ دین کی ڈاکٹرائن مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کا کنسپٹ کیا ہے؟ یہ آج کل ہمارے اسکولوں میں بھی اس قسم کی نظمیں, مجھے بتایا گیا دار ارقم جیسے اسکول کے اندر یہ نظم پڑھائی جا رہی تھی, تو میرے پاس ایک بھائی آئے کہ جی گاڈ از آل لونگ. میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے. قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن یہ ہے, سورہ الحجر آیت نمبر 49 اور 50, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن آدھی پکچر نہ بتانا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. گاڈ از آل لونگ, یہ بالکل ٹوٹلی فیک ڈاکٹرائن ہے. خدا محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اور نفرت فرماتا ہے نافرمانوں کے ساتھ. باقی دنیا میں سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق دے گا, ظاہر ہے اس نے جب زندگی دی ہے تو آپ کو کھانے پینے کو بھی دے گا, سانس کے لیے آپ کو آکسیجن بھی دے گا, پانی بھی دے گا, وہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے, نہیں, محبت کرے گا انہی کے ساتھ جو اس سے محبت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور انسان کے ذریعے ہوا ہے نا, کلائمیکس کریشن کا انسان ہے نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان بھی دیکھ لیں, انسان بھی جو اپنے نافرمان ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے اور جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے. تو یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے. اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ گاڈ از آل لونگ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ محبت بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے غضب بھی فرماتا ہے اپنے نافرمانوں کے اوپر.
اب میرے بھائیو سیدنا لقمان کی پہلی نصیحت آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، شاید ان کی موت کا وقت قریب تھا، اپنے بیٹے کو بلا کے انہوں نے نصیحت کی. یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پہلی نصیحت کی کہ توحید، جو میں اکثر بولتا ہوں، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا. چاہے مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ صفات میں گرا کر مخلوق کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، یہ دونوں شرک ہے. میرے بچے، شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5131، کہ جب سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شریک نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، قیامت والے دن ایسے لوگ ہی امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں. تو صحابہ کرام تو آیت کو آیت لیتے تھے، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے؟ گناہ تو کسی سے ہو ہی جائے گا. ظلم کہتے ہیں گناہ کو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، ظلم تو ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو کہا گیا قیامت والے دن وہ لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے. تو ان کا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے ہی نہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد ہر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی. ان الشرک لظلم عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی. اس سے مراد وہ شرک، سب سے بڑا شرک جو ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں کیٹیگوریکل مینشن ہوا سورہ النساء میں 2 دفعہ، آیت نمبر 48 اور 116 میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن کوئی اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے شرک کیا ہوا. دنیا میں معافی مانگ لی تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 70 ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر شرک سے توبہ کر لے. آخرت میں کوئی بغیر توبہ کے آ گیا ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 5131، کتاب الدعوات چیپٹر میں مشکات میں پہلی حدیث یہی ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 2223 اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، مقبول دعا. اس نبی نے وہ اس دنیا ہی میں دعا کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا.
اس میں موٹی دو باتیں ضرور کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ دو موٹی باتیں ہیں. عبادت اللہ کی ہوگی, سجدہ, رکوع, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, نظر نیاز اللہ کی. ایاک نستعین اور دعا بھی اللہ سے, غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اختیار حاصل ہے یا نہیں, یہ جھگڑا ہی نہیں. ان کو اختیار حاصل ہو تب بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارنا گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعانت میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. یہ شرک ہے. اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس میں جو اشکالات خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے علماء اور اہل تشیع کی طرف سے دیے جاتے ہیں, 5 اشکالات میں نے ایکسکلوسیو ریکارڈنگ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے جو ہزاروں ہمارے بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ایز فار ایز شرک از کنسرن. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے, میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ پہلی نصیحت تھی سیدنا لقمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علی نبینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پر بھی سلام ہو اور جس شخص کا میں نام لے رہا ہوں اس پر بھی سلام ہو. یہ عموماً ہم جب کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی صحابی ہو یا کوئی نبی ہو, تو ہم ساتھ بولتے ہیں علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے نبی پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو. دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت یہ سکپ کر دی تھی حضرت لقمان نے, شاید عاجزی کی بنا پر, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا ہے. دوسری نصیحت, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور انسان کو ہم نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ وہنًا علی وہن, اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. یعنی وہ 9 مہینے کا پیریڈ کتنا مشکل پیریڈ. اس کے بعد وفصالہ فی عامین, اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. یہ 9 مہینے وہ اور 2 سال وہ, کتنی تکلیف مسلسل جھیلنی پڑی ماں کو. یعنی خصوصاً ماں باپ کے ساتھ ماں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند کر دیا. انشکر لی والی والدیک, اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو میرے حق میں بھی, یعنی اللہ کے حق میں وہ پہلا شکر وہ ہے, اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی. الی المصیر, اور تمہیں لوٹ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اگر میرا شکر نہ کیا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا, تو میں پوچھوں گا, قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھ لیں جو ریلیجس لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. آج یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں پر جو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی ورث میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, اور یہ دین کی برکت سے ہے الحمدللہ. تو ماں باپ کے حق کے فوراً, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ پر. اس میں سے ایک مقام یہ ہے, اور اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہے. 10 کمانڈمنٹس پہ میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 77. وہ ایپکس ضرب سلام ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی پہلی کمانڈ کے طور پر بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف تک بھی مت کہنا, اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے اعتبار سے کندھے جھکا کر رکھنا, اور ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن نے انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا. یہ پوری آیات مسئلہ نمبر 77 میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک 10 کمانڈمنٹس میں نے کور کی ہیں. یہاں پر میں وہ حدیث بیان کروں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 4911. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی 3 دفعہ ماں کا حق اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی ماں کا حق اتنا مقدم ہے. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 4912 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سیڑھیاں چڑھے، ہر سیڑھی پر فرمایا آمین. اور پھر صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. اور پھر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. تو یہ آخری حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکات میں 4912 کہ وہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے مشکات میں 4939 ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. ویسے یہ جو عموماً ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. اصل روایت ہے سنن نسائی میں مسند احمد میں مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر. یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے. پہلے آپ تو جنت پہنچے، وہ تو اللہ کو پتا ہے. جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی. مراد یہ محاورتاً بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی، نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی، اس کا مرتبہ کو اس کے نیچے آ گیا. یہ اس سے مراد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک جعلی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے. بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے سنن البیہقی کے اندر. اس قسم کی کافی جعلی روایتیں مشہور کی ہیں جو جمعہ والے دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی، باپ کی قبر پہ چلا جائے. بھائی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں، ضروری ہے جعلی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے. اور اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. جو جلاد قسم کی مائیں ہیں نا، اور بری ساسیں جو ثابت ہوتی ہیں، اور عموماً جو بیٹے ہیں نا، اور ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزوریاں شادی کے بعد کھلتی ہیں جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا. تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد سے مشکات میں 4940 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سیدنا عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے. پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق نہیں دی. پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، مراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں. نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ ریلیجن کافروں کو پیش کریں گے، آپ کے منہ پہ مار دیں گے ریلیجن. بھائی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں؟ اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینوئن ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا. آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تیری منو چنگی نہیں لگتی طلاق دے دے، طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینوئن ریزن نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. یہ خام خواہ ان روایتوں سے جعلی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں. اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سنن ابی داؤد میں ہے مشکات میں 3280 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. اگرچہ حلال ہے، حرام نہیں ہے،
یعنی بعض اوقات مجبوراً دینی پڑ جاتی ہے, واقعی نہیں نبھتی, اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کرسچینٹی میں تو طلاق دینا ہی حرام ہے, اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ, لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پہ طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے؟ واٹ نانسنس دس. یہ ریلیجن آپ پیش کریں گے لوگوں کو؟ اور یہ وہ ماں باپ کے فضائل بھی نا, اور یہ ماں باپ کے فضائل بھی ہر بندے کو بوڑھے ہو کے یاد آتے ہیں. جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پہ حقوق ہیں, یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودا ٹرائنگل پہ, کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت سارے شتونگڑوں کو بلاتا ہے وہ, اور ہر شتونگڑا کہتا ہے میں نے آج یہ گناہ کروایا, آج میں نے یہ گناہ کرایا. تو شیطان خوش نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی, شیطان اس کو جناب جپھی ڈال کے ملتا ہے, گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے. کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا, اولاد بھی بکھر جائے گی, وہ اولاد ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے. تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے. اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے, عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے, میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں, عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے. جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے, وہ تو بیچاری نئے گھر میں آئی ہے. بہو کو اگر وہ ساتھ جو ہے وہ وہی پروٹوکول دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے. کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر کو سنبھالا ہے, ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں, ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو. وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جناب ان کی خوشی غمی میں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, لہٰذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا. تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے, ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے, بغیر علم کے تو کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو شرک پر مبنی ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہنی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لئی, تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں؟ دیکھو بھائی, ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو, اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی پیروی کی جائے, تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے. مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص. تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو, بس صرف ایسے ہی کر لو, تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ بھئی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر اندر. نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا. یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو, نہیں, دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے, یعنی اللہ کا پیغمبر, اس کی اتباع کرو, یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع کرو. اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے نا مسئلہ تقلید ثابت کیا. وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے, وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. یہ پیروی کر اتباع تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر اندر حکمران وقت کی بھی, خلفائے راشدین کی بھی, صحابہ کی بھی, لیکن اس سے ٹکرائے نہ. تب ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے, پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے.
تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ماں باپ کی پیروی میں یہ حرام ہے. خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے. ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑتا، اس نے اپنے بسترے کو اپنا معبود مان لیا. ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا. اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اکبر میں نہیں آتا، جس طرح کہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ بھی شرک اصغر، لیکن ہے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پھر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 3665، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے. یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی. اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، حکمران ہو، پیر ہو، استاد ہو، مرشد ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بالکل بت بنا دیا. ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے، ماں کے قدموں کی خاک، ماں باپ کی دعا، مرشد کی نگاہ. ھذا من فضل ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، حالانکہ پہلے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے نیچے آپ ضرور لکھیں. یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. رسپیکٹ ضرور دیں، لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے، وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے، تو وہ آ کے اس کو اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کاموں میں لگ گیا ہے، ابھی تیری عمر ہے، تو نے جوانی میں روگ لگا لیا. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بھائی ماں باپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ دیا جائے جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے. وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں، اب ہماری یاشی کرنے کا وقت ہے. یہ ریلیجن ہے، دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. اسی ریلیجن کو تختہ مشق بنا کے آپ ماں باپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر، تو لعنت کھٹنے نکالا نا. نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ کسی حکمران کی، نہ کسی استاد کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی شیخ الحدیث کی، نہ شیخ القرآن کی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ صحابہ کا روانہ کیا، ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا. اس نے وہاں لکڑیاں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں، امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑو. تو انہوں نے کہا نہیں، خوشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے. ان کا میں امیر ہوں، امیر کی اطاعت واجب ہے. انہوں نے کہا نہیں، امیر کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر. اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا، حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی تابعی کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا. یہ بات بالکل جنہوں پنجابی کہنا ہے نا کنو کر لو. لیکن بیلنس ہے کہ ماں باپ کی آپ حسن سلوک کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواحد ہو جاتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے مشرک ہے، میں نہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. حسن سلوک کریں گے. وہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرو. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4913. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے اور وہ مجھ سے صلہ رحمی چاہتی ہیں، مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مشرکہ ہے لیکن تیری ماں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر. دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے. چوتھی نصیحت وہ حکیم لقمان کی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام.
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر تو نے کوئی نیکی کا کام یا برائی کا کام کیا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہوا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، چاہے وہ کسی چٹان میں چھپ کے کسی غار میں کیا یا آسمانوں میں کیا. آسمانوں میں تو ویسے آج کل کر رہے ہیں ہمارے پی اے اے کی وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں اور ہیروئن چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں. آج کے دور میں یہ اپلائی ہو گیا. چاہے آسمانوں میں کوئی گناہ کیا، چاہے زمین کی کسی گہرائی میں کیا یا کسی چٹان میں چھپ کے کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں، نہیں، بہت باریک بین ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی معاف بھی کر دے گا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پکڑ بھی لے گا. او جی ایک وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت تھی بڑی بدکار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا، اللہ نے بخش دیا. بھائی بخاری مسلم میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو بھوکا قید رکھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. اچھا آپ یہ پیش کریں گے، وہ کہیں گے اسی وجہ سے کہنا دیکھو جتنا بھی نیک ہوئے نا چھوٹی سی غلطی اللہ پکڑ لیتا ہے، ادھر اس طرف چل پڑیں گے تو دل بے ایمان تو اجتا ٹیر. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے. اللہ اکبر. اور سورہ الزلزال میں جو آیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا. آگے کنزیکٹو 4 نصیحتیں ایک ہی آیت میں ہے، 5ویں 6ٹی 7ویں اور 8ویں. یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے. 5ویں نصیحت نماز کو قائم رکھ، 6ٹی نصیحت نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور 7ویں نصیحت برائی سے روک، اور 8ویں نصیحت اس کا نتیجہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر جو لوگ تجھے تکلیف دیتے ہیں. ظاہر ہے جی جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، زبان کے ذریعے بھی فزیکلی بھی دیں گے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ جو کام ہے یہ بڑی ہمت کے کام ہے. کون سے کام؟ یہ 4 کام: نماز کو قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پھر صبر کرنا. نیکی کا حکم دینے سے لوگ بڑے خوش ہوں گے، آپ کو ہار بھی ڈالیں گے. آپ کسی کو بتائیں نا جی آج میں نے رات کو 50 نفل پڑھے ہیں، اور آپ کے جی آج آ رہی ہے جناب شب قدر ہے، آپ بھی 50-100 نفل پڑھیں، لوگ کہیں گے بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی میں نہ تو خود گانے سنتا ہوں، نہ آج کے بعد مارکیٹ میں گانے میں نے چلنے دینے ہیں، پھر تک تو ان کے ڈار جڑے نے جتیاں دار پاؤں گے. جب آپ برائی سے روکیں گے نا مصیبت اسی وقت کھڑی ہو جاتی ہے. نیکی کا کرسی دیں مرزا صاحب کو. نیکی کا حکم دینے سے کوئی بندہ پریشان نہیں ہوتا، جب برائی سے روکتے ہیں نا اس وقت لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب کے سب لوگ ناکام ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 نیک اعمال کیے، نمبر 3 انہوں نے لوگوں کو حق بات کی تلقین بھی کی، نیکی کی تلقین کی، برائی سے روکا، اور نمبر 4 پھر صبر بھی کیا، صبر کی تلقین بھی کی. کیوں میرے بھائیو؟ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اس کا لازمی نتیجہ ہے برائی سے روکنے کا کہ پھینٹی لگ جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 569، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نماز نہ بھی پڑھو خیر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اسی طرح قبول کر. نعوذ باللہ من ذالک. نماز چھوڑنا گویا کہ عملی کفر ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے مشکات میں 5137، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا اگر اتنا کمزور ہے تو دل میں برا جانے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ذالک اضعف الایمان، یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. یہ سمجھ لو بالکل ایج پہ ہے، ایک جھٹکا لگے گا ایمان سے فارغ.
کم از کم زبان سے برائی کو برائی ضرور کہنا چاہیے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 5298, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. صحت مند مومن, ظاہر صحت مند ہوگا تو نیکی کا کام کرے گا, بیمار آدمی تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتا صحیح طریقے سے, لیکن اللہ کو دونوں ہی محبوب ہیں اور دونوں ہی میں خیر ہے. تم اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی اور کاہلی نہ کرنا, لیکن پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر مگر نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا اور سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا. اس کے بعد جو رزلٹ آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, یعنی کوشش بھی کرنی. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ محنت ہی نہیں کرتا اور دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ میں پیپر پاس ہو جائے, انشاءاللہ فیل ہو جاؤ گے, کبھی پاس نہیں ہوگے. یہ اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. اللہ نے کب کہا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو جناب بچ جاؤ گے؟ نہیں, کدھر ہی بچو گے انشاءاللہ, کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ کہہ دیجیے اللہ میری پیاس دور کر دے, میں پانی نہیں پیوں گا, انشاءاللہ پیاسے مر جائیں گے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن کوشش کرنے کے بعد رزلٹ اللہ پر چھوڑے اور اس کے بعد رزلٹ اپنے خلاف آئے تو کہیں جو اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ میں صبر پہ بہت بول سکتا ہوں. صبر کی 3 قسمیں. نمبر 1 تکالیف پہ صبر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نمبر 2 فرائض پہ صبر. فجر کی نماز پڑھنا سردیوں میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر, گرمیوں میں مشکل ہے, اور گرمیوں کے روزے رکھنا. آج کل آپ دیکھ لیں جون, آج 23 جون ہے, مشکل روزہ ہے. فرائض میں استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے. اور نمبر 3 گناہ سے بچنے پر صبر. راتوں رات حرام کما کے انسان امیر ہو کے پوری زندگی جو ہے صحیح گزار سکتا ہے, بد نگاہی کر کے لذت وقتی حاصل کر سکتا ہے. یہ بد نگاہی سے بچنے پر صبر کرنا, آنکھوں کی حفاظت پہ صبر کرنا, رزق حلال کمانے پر صبر کرنا, یہ بھی صبر. تکلیف پہ صبر نمبر 1, نمبر 2 فرائض پہ استقامت پہ صبر, اور نمبر 3 جو ہے وہ صبر گناہوں سے بچنے پر صبر. اب میرے بھائیوں آخری 2 نصیحتیں, 9ویں اور 10ویں. 9ویں نصیحت, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور اے میرے بچے تکبر کرتے ہوئے اپنے رخسار کو کبھی لوگوں کی طرف سے مت پھیرنا. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, خصوصاً اتنے کرخت ہوتے ہیں. میں نے عموماً زیادہ تر مذہبی لوگوں کے اندر اور جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اندر یہ بیماری دیکھی ہے کہ وہ ایسے کجروی کے ساتھ یعنی رخسار پھیر کر کسی سے بات کرتے ہیں. اے میرے بچے رخسار لوگوں سے پھیر کر کجروی سے کبھی بات نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اترا کرنا چلنا, اکڑ کر. یہ نہ کرف والا سوٹ لگایا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ زمین پھاڑ دے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں آیا زمین میں اکڑ کر مت چل, نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے. زمین میں اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ تعالی گھمنڈ کرنے والے کو, شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میرے بھائیو اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5108. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے پہنے, اچھی جوتیاں پہنے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. یعنی دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات سچی ہے کتاب و سنت کے مطابق. سنت طریقہ نماز کا یہی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, لیکن تکبر ہے کہ میں اپنے بزرگ بابوں کے رستے کو چھوڑ دوں, یہ تکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر جاننا. آپ اچھے کپڑے پہنے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں. کسی سے نفرت کریں گے, حقیر سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. پھر آپ کا یہ لباس تکبر ہی میں شمار کر لیا جائے گا.
سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث ہے مشکات میں 4346، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ بعض بڑے زرق لباس پہن کے، یہ نعت خوانوں کے بھی میں لباس دیکھتا ہوں، بڑی بڑی گونے پہنی ہوتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں پہنتے۔ میں فتویٰ نہیں لگاتا، یعنی وہ خود اپنے اوپر انالیسس کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، وہ خود سوچیں کہ ہم یہ جو اتنے عجیب و غریب لباس پہن کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ریڈ کلر کی پگڑیاں اور اس میں بھی چمکیلے گوٹے اور یہ سب، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس بنائے گا، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مشکات میں 4350، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے دولت دے تو یہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر اس پہ دکھائی بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے اور اس نے وہ بالکل چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ پسند فرماتا ہے کہ نعمتوں کا اثر دکھلائی بھی دے، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ البتہ عاجزی کے لیے سادہ لباس پہننا یہ سنت ہے، سادہ لباس کی مانت نہیں ہے، لیکن بالکل ہی ایسا لباس کہ لوگ گھن کھائیں وہ منع ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں حدیث ہے مشکات میں 5351، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ایسی ملی کہ یہ کنگھی کر لیتا۔ پھر ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے گندے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ تو اپنے کپڑے دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 صحیح مسلم کے اندر، صفائی نصف، پورا دین صفائی پہ ہے، کپڑوں کی صفائی، اس طریقے سے غسل، وضو، ہماری ساری عبادات صفائی کے اوپر ہے۔ آخری نصیحت 10ویں، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی چال میانہ روی کے ساتھ رکھ اور آواز کو دھیما رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے کراہت والی آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ 10ویں نصیحت انہوں نے کی، یعنی جس شخص کو اللہ کی شناخت ہوگی اس کی چال بھی میانہ ہوگی، بہت بدتمیزی کے ساتھ کسی سے اونچی آواز، ایک تو کسی کی نیچرل آواز اونچی ہو جس طرح میری ہے، یعنی عام گفتگو میں بھی، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اپنی آواز، ایک صحابی نے اپنے آپ کو قید کر لیے گھر میں کہ میں تو مارا گیا، میرے اعمال اکارت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ تو مومن ہے، تیری نیچرل آواز اونچی ہے، نیچرل آواز اگر اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی اونچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی، لیکن کوشش کی جائے کہ نارمل آواز ہو، خصوصاً ماں باپ کے سامنے اور بڑے بزرگوں کے سامنے ادب کے ساتھ بولا جائے۔ اور گدھے کی آواز کو کہا گیا کہ یہ بغیر کسی ریزن کے ایک بھدی سی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2419، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان کے اگینسٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی فزیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی گدھے کو ڈنڈا مارا اور اس نے بولنا شروع کر دیا، ضروری نہیں کہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ کے بول رہا ہے، یا مرغا بھی ہمیشہ ہی فرشتے کو دیکھ کے بول رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک ان سین ورلڈ ہے، تمام جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ہیں، اور یہی ایمان بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور سائنس ان کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرتی۔ سائنس دو سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وٹ اور وائی، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، وائی کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، ہاؤ کیسے ہو گیا؟ سائنس کہتی ہے یہ ہمارا سوال ہی ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہی قانون قدرت ہے، اسی میں تو قیامت مستقر ہے، ہاؤ کے پیچھے تو گاڈ ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام physical phenomena، جتنے قدرت کے مظاہر ہیں ان کے پیچھے خدا ہے، خدا وضاحت ہے۔ اس پہ میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe، خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا خالق ہے اس کائنات کا، جسے شوق ہو تو اس کو دیکھے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83b ہے، Who created God؟
اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنس کی گرفت کی تھی، دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کی. اس قسم کے اور بھی میرے لیکچرز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمان ملک جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، چاہے غیر مسلم ملکوں میں آباد ہیں، غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل اور پریشانیاں دور فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج کل جو ایران اور سعودیہ کا ایک فتنہ اٹھا ہے، سنی اور شیعہ بلاک، اور اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے ان فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. مرزا صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر عمر صاحب کے والد صاحب، اور لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے. اور جتنے بھی حاضرین یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں بھی آ سکے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم سب کو عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور جنگ ان پر مسلط کر دی گئی ہے، اے اللہ ان کی غیب سے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت کا خاتمہ فرما. اور اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس دوران جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی کمپنسیشن فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما. کاروبار میں، رزق میں ترقی عطا فرما. گھروں کی آپس کی نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، پریشانیاں دور فرما. اسی طریقے سے اللہ جو لوگ بھی جادو ٹونا اور وبائی امراض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان اور جن آباد ہیں، اے اللہ جنوں میں بھی جو پریشان حال ہیں اور انسانوں میں بھی جو پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ تمام کی مشکلات کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.